السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے کتنا بڑا ایونٹ تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے لیڈرز کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے تھے تو ایک کے بعد ایک آ رہا تھا، لیکن کسی بھی طریقے سے ایگریمنٹ فائنل نہیں ہو رہا تھا، کسی نہ کسی کنڈیشن کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ تو سہیل بن عمر کے ساتھ وہ معاہدہ طے پا گیا۔ کچھ کنڈیشنز اس ایگریمنٹ کی ایسی تھیں، اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا گیا تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اب اپیرنٹلی تو یہ کنڈیشنز بڑی ناانصافی پر مبنی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنڈیشنز پر ایگری کیا۔ صحابہ خوش نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ سہیل بن عمر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کنڈیشنز طے پا چکی تھیں، اور ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ کتنی دیر میں ابو جندل رضی اللہ عنہ مکہ سے فرار ہو کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اور مکے والوں نے ان کو اس لیے قید کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ پہنچ گئے۔ جیسے ہی سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے ابو جندل کو دیکھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ کا ایگریمنٹ طے پا گیا ہے، اور کنڈیشنز یہ تھیں کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ آئے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو اب یہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں اور آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی طرف دیکھا اور ابو جندل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو جندل، تمہیں واپس جانا ہوگا، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے۔ ابو جندل، ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیسا کرٹیکل مومنٹ تھا، کیا کرٹیکل سچویشن تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا، اس ایگریمنٹ میں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو پورا کیا۔ جب ہم قرآن کریم کی ان آیات جو وعدوں کے بارے میں ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں نیکی کی تعریف بیان کرتے ہیں تو نیکی کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں جو وعدہ کر لیتے ہیں۔ تو وعدے کی ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے۔ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی زیادہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ میں اور احادیث مبارکہ میں وعدے کی بیان فرمائی ہے، آج ہمارے مسلم معاشروں میں اس وعدے کی اتنی کم اہمیت ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے کہ کل میں آپ کو یہ چیز لا کر دوں گا، تو اگلے دن آپ کو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ آج کے دن کا آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ آج شام کو آپ میرا یہ کام کر دیں گے، مجھے یہ چیز لا دیں گے۔ تو یہ آج ہمارے وعدے کی اہمیت ہے، اور اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ وہ مذاقاً بھی کہا جاتا ہے کہ قرض اتنا دو جتنا سہ سکو۔ ظاہری بات ہے، قرض لینے والا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ بھائی میں آپ سے یہ قرض لے رہا ہوں، یہ اتنے دنوں میں اس طرح واپس کروں گا، لیکن وہ واپس نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ بھول جاتا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن رکھتا ہوں جس میں ہماری اکثریت ان وعدوں کو توڑتی ہے، نہ صرف ان وعدوں کو توڑتی ہے بلکہ لکھ کے توڑتی ہے، جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں شادی کی تقریبات ہوتی ہیں یا اور تقریبات ہوتی ہیں، ان میں جب انویٹیشن ہم بھیجتے ہیں تو اس میں ہم مثال کے طور پہ ٹائم دیکھتے ہیں، ڈنر ول بی سروڈ ایٹ 9:30 PM، اور ہم سب جانتے ہیں واٹ ٹائم ڈنر از سروڈ۔ اب اگر آپ 9:30 بجے کے بجائے 10:30 بجے 11:30 بجے کھانا سرو کرتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے آپ کا وعدہ کہاں ہے؟ اور یہ تو وہ وعدہ ہے جو آپ لکھ کر کرتے ہیں۔ اسلام میں وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لکھ کر کریں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بیان کیا ہے، ابھی تو صرف زبانی بات طے ہوئی تھی، ابھی تو ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، لکھا بھی نہیں گیا تھا، پورا سائن آف بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، ہم تمہیں قبول نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کفار مکہ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر چکے ہیں، یہ وعدہ کر چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اور یہ وہ قرآنک ٹریجرز ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرنے لگیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کتنا ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، کتنی امانت ڈیولپ ہو جائے گی، کتنے ہمارے وعدوں کی پاسداری آ جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وعدے پورے کرنا انتہائی ضروری ہے، ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدے توڑنا کبیرہ گناہ ہے، یہ عام گناہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ آپ اپنے بچوں سے کریں کہ وہ آپ سے گھر سے باہر جاتے ہوئے کہیں کہ بابا شام میں میرے لیے آپ چپس لا دیجیے، اگر آپ کہیں میں لا دوں گا، آپ نہیں لے کر آئے، وعدہ ٹوٹ گیا۔ یہ وعدہ اپنی وائف سے کریں کہ کل میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا، اور کل آپ شاپنگ پر اس کو نہیں لے کر گئے تو یہ اس سے وعدہ ٹوٹ گیا۔ آپ اپنے امپلائی سے وعدہ کریں
کہ میں آپ کو آپ کی سیلری اس ٹائم پہ دوں گا اور آپ کو اس سے یہ کام کراؤں گا اور یہ میرا آپ سے معاہدہ، اور آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کا وعدہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے امپلائر کے ساتھ جو کنڈیشنز فلفل ہوئی ہیں پوری نہیں کرتے تو اس امپلائی کا اپنے امپلائر کے ساتھ وعدہ ٹوٹ گیا۔ تو ہماری ساری چیزیں ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ہماری تمام چیزیں وعدوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ وعدہ کریں تو قسم کھائیں کہ میں وعدہ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کو اور اس قرآنک ٹریجر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ ہماری زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ کتنا ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے والا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔